بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے اور الحمدللہ ابھی کوئی ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے تو کوئی نہیں آیا، البتہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، اور کل بنو میں ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوئی جس میں ہمارے، اور آج بھی ایک ہوئی ڈیرہ اسماعیل خاں میں، تو ہمارے 10 جوان اور 5 شہری اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں۔ ڈی خاں میں یہ حملہ جو ہے وہ پاکستان کے عام جو سول لوگ ہیں، یعنی کسی ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ نہیں بنایا گیا، عام پاکستانی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 جو تھیں لیڈی ہیلتھ ورکرز اور 2 بچے اور 1 چوکیدار وہ شہید ہوئے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کو کس قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے اور ان دہشت گردوں کو پاکستان میں لانے اور بسانے والے بنیادی طور پر کون ہیں اور وہ کس کی ایما پر سب کچھ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک کہہ لیں کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا جائے گا، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ایک عدالت میں سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ جو کچھ ہوا وہ شاید ان سے لا تعلقی کا ایک طرح سے اظہار کر رہے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والا معاملہ ہے۔ کبھی 9 مئی کو آن کیا جاتا ہے، کبھی 9 مئی کو ڈس آن کیا جاتا ہے، اور بھی دیگر معاملات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس پر پاکستان، یا کہہ لیں کہ جو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کے مختلف آراء ہیں۔ تو کیا حکومت کو اپنے اتحادیوں کی جو کہہ لیں کہ آشیرواد کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ سپورٹ کہہ لیں، وہ حاصل ہوگی یا نہیں، اس پر گفتگو کریں گے، اور ان معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے جناب خالد فاروقی صاحب کو۔ سعید چوئی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں امداد سمرو صاحب موجود ہیں۔ خالد فاروقی صاحب، یہ بڑا بدقسمت واقعہ ہے، سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کچھ جو ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف بندوق اٹھائی جنہوں نے، وہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں، یا کہہ لیں کہ ایک قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ کوئی باغیانہ کام ہو نہیں سکتا کہ آپ پاکستان کے دستوری فریم ورک کو ہی تسلیم نہ کریں اور پاکستان کے اندر اپنا کوئی ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے بندوق اٹھا لیں۔ یہ 2 طرح کے ہیں، ایک تو اپنا خاص مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ٹی ٹی پی والے وہ پاکستان پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے، دوسرے بی ایل اے والے ہیں، لیکن ہمارا موضوع جو وہ یہ ہے کہ جنہوں نے بنو پر حملہ کیا، اور پھر آج جو ڈی آئی خاں میں ہوا، یہ ڈی آئی خاں میں عام شہریوں کو نشانہ بنانا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باقاعدہ پاکستانی عوام کے خلاف بھی ایک اعلان جنگ ہے؟ نہیں، دیکھیے، یہ اعلان جنگ پاکستانی عوام کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف ایک ہی بات ہے۔ ایک ہی بات ہے۔ پاکستانی عوام میں سے کسی ایک کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستانی اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ واقعات مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ ان واقعات کی، آپ نے پرسوں ایک رپورٹ دیکھی جو یو این او کی طرف سے آئی کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے اور دنیا کی خطرناک ترین دہشت گرد جماعتوں میں شامل ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور اس کو سپورٹ کس کی حاصل ہے؟ کابل میں جو بیٹھے حکمران ہیں ان کی، اور وہ سپورٹ اس طرح سے حاصل ہے کہ وہ اس کو روک نہیں رہے، غیر مشروط ہے ان کو، غیر مشروط ان کو حمایت حاصل ہے۔ حالانکہ دوحہ معاہدے کے تحت ان کو 4 واقعات پچھلے دنوں ہوئے، ملاقات کے، انٹریکشن ہوا پاکستان کا اور افغان حکام کا۔ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، شنگھائی میں مذاکرات ہوئے، اس کے علاوہ پاکستانی وفد ایک ڈیلیگیشن، پاکستان کا اسپیشل ڈیلیگیشن ان دنوں پھر کابل گیا تھا، وہاں پہ مذاکرات ہوئے۔ یہ مسلسل مذاکرات جو ہیں، اس کے باوجود کہ وہاں افغان حکومت کو ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں، پہلی بات تو وہ ثبوت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جی یہ ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب دہشت گرد آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان بتاتا ہے کہ بھی یہ دہشت گرد پاکستان سے فرار ہوتے ہیں، ویڈیوز دی جاتی ہیں، ہر طرح کے ثبوت دیے جاتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکلے اور وہاں پہ چلے گئے۔ اب یہ جو بنو والا جو واقعہ ہوا، یہ پرسوں صبح سے شروع ہوا تھا، 15 تاریخ سے یہ شروع ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری ٹریننگ کے ساتھ، ایک پورا پروگرام بنا کے وہ یہاں پہ آئے تھے، اور ان کا مقصد بہت بڑی کارروائی کرنا تھا۔ یہ تو ٹھیک بات ہے کہ ان سب کو
जहन्नम वासल कर दिया गया, लेकिन बदले में देखिए पाकिस्तान फौज के 8 अहलकार शहीद हुए। अब अगर ये दहशतगर्द कामयाब हो जाते तो जाहिर है नुकसान इससे भी बड़ा होता। जी। पर पाकिस्तान को ये सोचने की अब जरूरत ये है कि जिन चीजों का वो ऐलान कर रहा है, क्या उस पर अमली तौर पर काम करने का वक्त नहीं आ गया? जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम सरहद पार जाके कार्रवाई करेंगे, क्या दुनिया का कोई इंसाफ पसंद मुल्क, क्या कोई अक़वाम मुत्तहिदा, क्या कोई सलामती कौंसिल, क्या अमेरिका, यूरोप, क्या पाकिस्तान को इस बात से रोक सकता है? क्या किसी को रोकना चाहिए? क्या चीन और रूस जैसे ममालिक जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं, वो क्या पाकिस्तान को इस बारे में रोकेंगे कि आप ये काम ना करें? क्या अफगान हुकूमत ये अखलाकी जुर्रत रखती है कि वो पाकिस्तान को ये रोके कि जनाब इनके खिलाफ ये कार्रवाई ना करे? मेरे अपने ख्याल के मुताबिक बातें बहुत हो चुकी, कुछ चीजें इससे आगे बढ़ के अब होनी चाहिए ना। अब हम नोहे तो नहीं पढ़ते रहेंगे, अब हमने मातम तो नहीं इस बात पे करते रहना कि जनाब हमारे इतने शहीद कर दिए गए और आप शहीद करके निकल गए यहाँ से। अब ये जो दहशतगर्द हैं, अब ये जो जालिम हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अफवाज पर, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, अब इनके खिलाफ अमली कार्रवाई का वक्त है। इस वक्त पाकिस्तान को मेरे ख्याल के मुताबिक यही वो वक्त है जब पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी अफवाज को सख्त से सख्त एक्शन लेना है। अब जो DI खान वाला वाकया हुआ, ये यहाँ पे ना तो कोई फौजी तनसीबात थी, ना किसी और सिक्योरिटी इदारे की तनसीबात थी, एक हेल्थ सेंटर था, वहां पे जाके आपने शहरियों को शहीद कर दिया। जो हेल्थ सेंटर के जो मुलाजिम थे उनको आपने शहीद कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि ये कितने बेगुनाह लोग हैं। बेगुनाह तो सभी हैं। जब आप दूसरे मुल्क में आके कार्रवाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप गुनाहगार हैं, आप मुजरिम हैं, आप ही दहशतगर्द हैं। आप जाके मासूम लोगों को शहीद कर रहे हैं, खा वो सिक्योरिटी एहलकार हैं या दूसरे हैं। मेरा तो हुकूमत पाकिस्तान से इस वक्त ये मुतालबा है कि हुकूमत सख्त तरीन कार्रवाई करे। वज़ीर दाखिला ने, वज़ीर दिफा ने जैसा कहा था कि हम बॉर्डर पार कार्रवाई करेंगे, और इस पर कुछ अफगान हुकूमत ने रेजिस्टेंस दिखाई। वो रेजिस्टेंस अपनी जगह पे, किसी चीज़ को तस्लीम ना किया जाए, फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त तरीन एक्शन लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को दहशत गर्दों की पनाहगाहों का इल्म है और हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ दहशत गर्द जो है वो छुपे हुए हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर इनके हमदर्द कौन है? ये बड़ी अहम बात है। क्या उनको पकड़ना, क्या उनको पकड़ना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है? आप मुझे बताएं, KP हुकूमत जो है ये इस वक्त क्या कर रही है? बिल्कुल। KP हुकूमत के वज़ीर आला की आप गुफ्तगू सुने, वो कभी गवर्नर को धमकियां दे रहे होते हैं, कभी कह रहे होते मैं सड़कों पे खींचूंगा, कभी कह रहे होते मैं इस्लामाबाद पर जाके हमला करूंगा, कभी कहते हैं मैं अपने लीडर की कॉल का इंतजार कर रहा हूं, ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा। लेकिन क्या वो दहशत गर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं? ये कौम, ये पार्टी देखिए अभी तक तो इस बात का जवाब नहीं दे पाती कि इन्होंने 5000 दहशत गर्दों को पाकिस्तान में लाके बसा दिया, सेटल्ड एरिया में ले आए वो दहशत गर्दों को। 35,000 के वो ग्रोह था जो उनके बाकी अहले खाना थे, उनमें से बाकी पता नहीं कितने लोग थे जिन्होंने दहशतगर्द बनना था। वो भी तो एक तरह से उनके मामले मददगार ही होते हैं ना। उन सबको आपने लाके यहाँ बसा दिया। आप अगर KP की सूरत हाल का बगौर जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि वहां पे इनकी खुफिया पनाहगाहें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, और वो इनके हमदर्द बहुत ज्यादा हैं। और अब जिस अंदाज से इनको एक सॉफ्ट एक मिल रहा है ना, एक तासुर मिल रहा है हुकूमती सतह पे, वो सूबे की सतह पे मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। इस चीज को कंट्रोल करने की इस वक्त बड़ी जरूरत है। और ये बातें अब ये बातों का है ना, वक्त ये बातों का वक्त गुजर चुका है। अब अमली इकदाम। अच्छा, ये अमली इकदाम में जो रुकावट है सईद चोई साहब, ये जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया है जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम, तो ये इंटरनली जो हमारी पॉलिटिक्स है वो जो जिसका ऑर्डर एक तरह से टूटा हुआ है, या वो जो एक आप कहें कि आपस में नाचाकी है या हाउस इन ऑर्डर नहीं है, यूं कह लें, उसकी वजह से रुकावट है या फिर कोई और वजह भी हो सकती है? ये देखें, इसमें पहली बात तो जो UN रिपोर्ट की यहाँ बात हुई है जी, उन्होंने भी वही तादाद बताई है TTP के मिलिटेंट की पाकिस्तान में, जो ये साहब जो है साबिक क्रिकेटर जो है वो जो कहा करते थे 5000 लोगों को हम यहाँ जो है वो मिलिटेंट हैं, 35,000 दूसरे हैं वो बसाएंगे। और दूसरी ये बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनका, ये बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने ये वाली बात कही थी। साबिक क्रिकेटर बतौर वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल जो वो बात किया करते थे। और फिर उनको बसाया गया
یہ جو لگ رہا ہے، جو رپورٹ آئی ہے UN کی، یہ اس بات کی تائید کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے اس بات کی، یا تصدیق کر رہی ہے کہ وہ جو 5000 بندے بسانے تھے وہ بس گئے ہیں، آ گئے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ اس صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے، جہاں PTI کی حکومت ہے۔ اور جو عزم استحکام ہے، سب سے پہلے آواز کس وزیر اعلیٰ نے بلند کی؟ ایک ہی وزیر اعلیٰ نے بلند کی، اور وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں۔ جی، انہوں نے کہا جناب نہیں، وہاں استحکام کی بات ہوئی تھی، عزم استحکام کی بات ہوئی تھی، لیکن آپریشن کی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ اس میٹنگ میں پھر جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ آپ نے پوچھنا تھا۔ باہر آ کے وہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور ان کے دور میں جب ان کی حکومت تھی PTI کی، اس وقت بھی جو سب سے میرا خیال نرم رویہ رکھنے والی حکومت تھی وہ یہی حکومت تھی ان دہشت گردوں کے حوالے سے۔ اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ ان کا شاید وہ ملیٹنٹ ونگ ہے یا کیا ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں زمان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، یہاں جو لوگ پکڑے گئے ان میں وہ لوگ بھی تھے، سوات کے کچھ لوگ تھے وہ جو گرفتار ہوئے یہاں سے زمان پارک سے 5 اگست کو میرا خیال۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈاٹ ملائیں ڈاٹ، تو یہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ قوتیں ہیں اور وہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اقتدار میں ہیں، اور وہ اقتدار میں نے عرض کر دیا کن کا ہے۔ تو یہاں جو سب سے زیادہ جو بات ہے یا مزاحمت ہے وہ تو بلوچستان والوں کو کرنی چاہیے تھی، وزیر اعلیٰ کو، لیکن انہوں نے کہا جناب سب سے زیادہ ضرورت جو ہے اس آپریشن کی وہ ہمارے صوبے میں ہے۔ یہ بات ہوتی ہے حب الوطنی کی، ٹھیک، یہ ہوتی ہے بات کسی چیز کو، فتنے کو، کسی سازش کو، دہشت گردی کو ختم کرنے کی۔ لیکن یہاں ان کا جو رویہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ دیکھیں ان کے اپنے حلقے میں، اپنے ضلع میں یہ واردات ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ کے۔ ڈیر خان ان کا اپنا ضلع ہے، اپنا ضلع ہے، اپنا ضلع ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ وہاں جو بات ہوئی ہے، اور کہاں ہوئی ہے؟ ایک رورل ہیلتھ سینٹر۔ یہ یار کوئی یعنی کہ چلو آپ کی کہتے ہیں کہ جب ہماری دشمنی جو ہے جنگ، باقاعدہ جنگ میں ہاسپٹل جو ہوتے ہیں ان پر حملے نہیں ہوتے، یہ تو اسرائیل والا کام، شہری آبادیوں پہ حملے نہیں ہو سکتے، اسپتالوں پہ حملے نہیں ہو سکتے، اسپتالوں پہ، یہ تو بالکل جو وہ اسرائیل کے پیٹرول پہ۔ صاحب آپ کی بات کو تھوڑا سا ایک لفظ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں کہتا ہوں آپ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اس کو شروع نہیں کر رہے، تو پھر یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ایک صوبے میں اگر خدا نخواستہ پنجاب میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ذمہ داری کس کی بنے گی؟ پنجاب حکومت کی پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنے گی نا۔ اگر سندھ میں، بلوچستان میں ہوتا ہے تو ذمہ داری وہاں کی صوبائی حکومت، امن و امان صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، بالکل۔ تو یہ جو KP میں جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری بنتی کس کی ہے؟ ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومت کی۔ جی، صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھا رہی ہے، کتنی ذمہ داری انہوں نے پوری کی ہے؟ بہت ویلڈ آپ پوائنٹ ہے۔ بتائیے نا کہ اس بات کا جواب دینا چاہیے صوبائی حکومت کیا ایک اور لفظ کا ایک فکرے کا اضافہ کروں گا کہ کیا آپ نے KP کے وزیر اعلیٰ یا وہاں کی حکومت کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے کسی عزم کا اظہار کیا گیا ہو، کوئی ایسا بیان سنا؟ نہیں، نیور، وہ تو الٹ چلتے ہیں بالکل۔ لیکن مسئلہ ہے نا جو ہم جس طرف بات کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ کل وزیر اطلاعات و نشریات نے جو کیس بلڈ کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس میں بڑے دیگر معاملات میں بھی تھے، لیکن ایک معاملہ یہ بھی تھا۔ تو جب ان پر پابندی کی بات لگتی ہے تو ایک سیاسی جماعت اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب میرا سمرو صاحب سوال یہ ہے کہ یہ سارے اعمال، اعترافات اور اقدامات، وہ 71 والا جو ٹویٹ تھا وہ دیکھیں، اس پر میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، لیکن سب کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو کیا تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہی لینا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں یہ بڑا سوال ہے اپنی جگہ۔ ابھی میرے دونوں سینئر جو بات کر رہے تھے تو 1-2 روز کے واقعات کی، وارداتوں کی بات کر رہے تھے۔ میں نہ اس کو کارروائی کہوں گا نہ واقعہ کہوں گا، یہ وارداتیں ہیں، یہ حملے ہیں پاکستان کی ریاست کے اوپر، جو عوام کے اوپر، ریاست کے اوپر۔ مطلب دیکھیں نا، جو ہیلتھ سینٹر کے اوپر حملہ کر کے 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو مارنا، شہید کرنا، 2 بچوں کو شہید کرنا، ایک چوکیدار کو شہید کرنا، یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے۔ صحیح۔ اور وہ ہو رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ وزیر اعلیٰ
علی امین گنڈاپور صاحب کے اپنے ضلع میں، بنو پڑوسی ضلع، ٹھیک۔ اچھا دوسری چیز، اور ان کا ڈویژن ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن ہے ان کا، یہ کوئی دو واقعات نہیں ہے، یہ دو وارداتیں نہیں ہیں، یہ مسلسل ایک عمل ہے۔ وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے الفاظ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جو صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ ایک مذمتی یا ایک عزم کا اظہار، بھئی ان کا عزم تو بڑا کلیئر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، صدر آصف زرداری صاحب ہمارے شہداء کو، فوجی جوانوں کے جو جنازوں کو جا کر کندھا دیتے ہیں، یہ تعزیت کرنے نہیں جاتے۔ کوئی ایک واقعہ اگر میں مس کر گیا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، کوئی ایک شہید، چاہے وہ کے پی کے میں شہید ہوا ہو، کے پی کے سے اس کا تعلق ہو، یا پنجاب سے تعلق ہو، سندھ سے یا بلوچستان سے، کوئی پی ٹی آئی کا ایک وفد جا کر ان سے تعزیت کسی نے کی ہے؟ علی امین گنڈاپور کے اپنے صوبے میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں شہداء کی، ان کے اوپر اسٹیٹمنٹ شاید آ جاتی ہوگی رسمی اسٹیٹمنٹ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کو کیا چاہیے؟ اس قوم کو چاہیے ایک کیریکٹر کہ بھئی یہ دہشت گردی اور ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں۔ اگر وہ ایک لیڈر جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ جی ہم نے 4-5 ہزار لوگوں کو، جنگجوؤں کو لا کر بسایا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ہے نا جو صاحب، وہ یہاں کے متعلق تو تھی ایک، اور جو سلامتی کونسل میں جمع ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ننگرہار اور پڑوسی اضلاع اور صوبے جو ہے نا، وہاں پر 6000 ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو طالبان، جن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، وہ ان کو طالبان کی حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے، لاجسٹک، اور پاکستان پر حملے کرنے کے لیے ان کو فیسلٹیز دے رہی ہے، جس کے بعد ظاہر ہے ہماری ریاست نے، وزیر دفاع نے تنگ آ کر کہا کہ ہم پھر ادھر حملے کریں گے، کیونکہ وہاں ان کو ساری کھلی سپورٹ ہے۔ اور ایک پولیٹیکل پارٹی جن کی حکومت ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے مسلسل۔ نہیں، اب اس کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ٹریٹ کرنا اور پھر ہماری سیاسی سر یہ جماعتوں تو کا ریاست یہ کی ذمہ کہنا، داری ہے نا، ریاست کی، دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے سر کہ ریاست چیزوں کس کو طرح کرے گی اجاگر- جب اس نہیں، کو سپورٹ نہیں ہوگی پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے؟ نہیں، حکومت آپ اجاگر کی کرے۔ پولیٹیکل پارٹیاں، گزارش سن لیں کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں کہیں کہ یہ جرائم جتنے انہوں نے پاکستان کے خلاف کیے ہیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف کیے ہیں، اس کے باوجود آپ نے کہا کہ نہیں آپ ان کو بطور پولیٹیکل پارٹی ٹریٹ لیکن کریں۔ یہ والا جو معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا ٹیررزم کا، جی، یہ ہم تو 9 مئی کو روتے ہیں، یہ 9 مئی سے بڑا جرم ہے۔ 10ویں 8ویں نمبر پر حکومت کی پرائیورٹی پر ہے یہ بھی۔ اب دیکھیں نا، وزیر اطلاعات صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے جتنے ایشوز گنوائے یہ والا سب سے نیچے تھا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید جیسی لیڈر کھوئی، ہم نے اے پی ایس والا جیسا سانحہ دیکھا، 80,000 اے پی ایس پاکستانی جیسا شہید سانحہ دیکھا، ہم نے پریڈ گراؤنڈ، ایک نومولود بچے سے لے کے ضعیف تک، اور کوئی شعبہ زندگی باقی نہیں بچا۔ آج پھر 2 بچے شہید کر دیے گئے، آج دیکھیے پھر 2 بچے شہید کر دیے گئے۔ جس دن سومرو صاحب شنگھائی کانفرنس جو ہو رہی تھی، اس کانفرنس میں پاکستانی سفیر نے ایک استقبالیہ دیا جی، جس میں افغان حکام جو تھے وہ شریک ہوئے۔ صحیح۔ سیم ڈے افغان میڈیا نے ایک خبر جو تھی وہ پبلش کی، وہ خبر یہ تھی کہ جو پاکستان کے بارڈر کے اوپر افغان صوبے ہیں، وہاں سے دہشت گردوں کو، جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، ان کو افغانستان کے دور کے علاقوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ 1 سال پرانا منصوبہ ہے۔ جی، 1 سال پہلے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کے اخراجات آپ اٹھائیں۔ اخراجات اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ سویلینز کو آپ آباد کریں اور دہشت گردوں کو آپ دوسرے علاقوں میں۔ اب وہ دہشت گرد کب دوبارہ واپس پلٹ کے آ جائیں، کیا پتا، اور کیا پتا ان کا۔ لیکن بنیادی چیز، میکنزم تو بنایا ہی نہیں۔ بنیادی چیز یہاں پر جو پاکستان کے جیلوں سے جو چھوڑے گئے لوگ جو مطلب یہ جرم کوئی کم ہے؟ 100 دہشت گرد چھوڑا گیا تھا ان کے اور دور میں۔ دیت ہم نے علیحدہ سے دی ان کو۔ وہ الگ سے ان لوگوں کو دی۔ اور بنیادی طور پہ یہ جو جماعت کا، جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جی، جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی اس کا ذکر کیا، اور جب بھی یہ واقعات ہوں گے، ان واقعات کا، ان الفاظ کا ذکر ضرور ہوگا۔ صحیح، کہ یوم شہداء کی تقریب میں اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی۔ امریکہ کی جنگ لڑی۔ بالکل۔ اچھا آج وہ کس کی جنگ کہیں گے؟ آج ان کی جماعت میں سے کوئی شخص، جبکہ وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اس صوبے کو، کوئی شخص کیوں نہیں کو بات کر رہا؟ وہ بات اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ اپنا ایک ونگ جو ہے وہ اس کی حمایت سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ دیکھیں حکومت بات یہ ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اس لنک کو اسٹیبلش کرنا۔
بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل اگر ٹھیک ہے، ہم یہاں بالکل بیٹھ ٹھیک کر ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ عسکری ونگ ہے ان کی جی. اور یا یہ ان کی پولیٹیکل ونگ ہے, نہیں، اس کو یہ establish کرنا گورنمنٹ کا چاہیے. تو کام ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیا میرا عام پاکستانی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں؟ کیا بطور پولیٹیکل پارٹی میں نے جو ہے وہ مطلب یہ کہ پنجابی میں کہتے ہیں مجا مجا دیاں پیڑاں, وہ پالیسی پہ ضرور چلنا ہے میں نے کہ اگر ایک سیاسی پارٹی اگر فتنہ و فساد کر رہی ہے تو اس سے فاصلہ پیدا کریں اپنا. دیکھیے بات میں ایک اور آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں ان کا وہ ٹویٹ مشہور زمانہ جو انہوں نے 71 والا کیا تھا کہ جی کہ وہ یہ پاکستان ٹوٹنے کی وجہ بیسیکلی یہ تھی, وہ اگر اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو پاکستان کو جو دھمکی وہ ملتی ہے, جو بلیک میل کیا جاتا ہے, وہ ٹی ٹی پی کی اسٹرینتھ پہ کیا جاتا ہے کہ ادھر ہو گیا تھا مکتی بانی کے پیچھے انڈین سپورٹ تھی اور ادھر جو ہے وہ افغان طالبان کی سپورٹ ہے, یہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ ہے. تو اس کو کس طرح جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتیں, ہماری حکومت جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیتی ہے؟ دیکھیے پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مولانا صاحب نے ایک لفظ بولا تھا, انہوں نے کہا کہ مارگلا کے دوسری طرف وہ لوگ موجود ہیں. جی ہاں. اب انہوں نے کیا کہا؟ اب انہوں نے کہا کہ 4 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ وہ اپنی امارات قائم کر سکتے ہیں. یہ انتہائی خوفناک جملہ ہے. کسی بھی ملک میں, کسی بھی سوورن اسٹیٹ میں کیا ایسا لفظ برداشت کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ ہو رہا ہے. اور وہ اضلاع جو ہے وہ سی ایم کے اپنے ہوم گراؤنڈ ہے. اچھا, اور اس پہ جو آپ ابھی بات جو کر رہے ہیں, اس پہ کویسچن صرف کسی ایک طبقے سے نہیں کیا جانا چاہیے, اس پہ میڈیا سے بھی کیا جانا چاہیے, اس پہ پوری قوم سے, قوم کے ہر طبقے سے کیا جانا چاہیے, بالکل ٹھیک, پولیٹیکل پارٹی سے کیا جانا چاہیے. میں اس پہ تجویز یہ دوں گا کہ پرائم منسٹر کو جو بھی انہوں نے کہا, اور آج بڑی اچھی بات کی اسحاق ڈار صاحب نے کہ باقاعدہ طور پہ, باضابطہ طور پہ فیصلہ نہیں ہوا. ظاہر ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا, وہ ایک اعلان تھا. اچھا, اب یہ جو فیصلہ ہے, جو فیصلہ کرنا ہے, اس فیصلے سے پہلے ایک کانفرنس بلائی جائے. جی, سیاسی جماعتوں کی کانفرنس بلائی جائے. اعلان تو کیا ہوا ہے وزیر اعظم نے, وہ سیاسی جماعتوں کی کانفرنس ہو. اس سیاسی جماعتوں کی کانفرنس میں یہ کیس جو ہے یہ سامنے رکھا جائے. یہ پارلیمنٹ کا معاملہ نہیں ہے جی, یہ آؤٹ آف دا پارلیمنٹ یہ معاملہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ اس میں آپ یہ سارا کیس ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھیں اور آپ بتائیں کہ جی اس کا حل کیا ہے. اگر تو کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرے, اور اسے کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ذمے ہے پاکستان کے سسٹم کو چلانا, پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت جو ہے, شہریوں کا تحفظ, اس کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ جلد سے جلد ہونی چاہیے. ٹھیک, اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا جائے. یہ بالکل وے آؤٹ آپ نے بڑا ٹھیک بتایا. ہاں جی, اور اس میں یہ ہے وہ بالخصوص وہ جماعتیں فردن پرائم منسٹر کسی کے پاس نہ جائیں. ہاں یہ ضرور ہے ان سب کو انویٹیشن کے لیے اپنے لوگ بھجوائیں, لیکن یہ کانفرنس اوپن ہونی چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے. صحیح, اس کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے کہ لوگوں کا موقف کیا ہے, دہشت گردی کے بارے میں موقف کیا ہے, اور وہ لوگ جو دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں موقف کیا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کا رول ہوتا کیا ہے, اور جب وہ نان پولیٹیکل ہوتا ہے, وہ عسکریت کی طرف جاتا ہے یا عسکریت پسند کسی گروہ کو یا کسی دہشت گرد گروہ کی سپورٹ حاصل کرتا ہے, تو کیا وہ پولیٹیکل پارٹی کا رول رہ جاتا ہے؟ ابھی ٹھیک ہے ایک فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا جس فیصلے میں اس پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی تسلیم کی گیا, اگرچہ الیکشن کمیشن بھی مانتا ہے, لیکن جس طرح سے وہ فیصلہ ہے, میرا بحثیت ایک شہری کہ آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہوں نہ کرتے ہوں, لیکن جب بھی میں باہر مارکیٹ میں لوگوں سے ملتا ہوں, کچھ جہاں جس جگہ بھی لوگوں سے ملاقات کا اتفاق ہوتا ہے, سوشلی جب انٹریکشن ہوتا ہے, تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھی آپ بتائیں کسی کی پرے نہیں ہے, کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے, کوئی بندہ گیا نہیں ہے کہ جناب یہ میرے حصے کی چیز مت ہے. بچے جاتے ہیں نا کہ بھائی یہ مجھے دے دو, یہ میرے بھائی کوئی نہیں ہے. میرے بھائی کو بھی نا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا, اس کو یہ آگ ڈھال بنا رہے ہیں کہ جناب اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ جماعت ہے, تھی اور ہے, یہ بات کریں. اس کا اس کی ایشو سے جماعت کو تحلیل کرنے والا جو معاملہ ہے یا اس پہ پابندی لگانے والا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں وہ یہ تھا کہ جناب سمبل لے لیا گیا, انتخابی نشان واپس لے لیا گیا, جماعت
جو ہے وہ لسٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کے, ٹھیک ہے, رجسٹرڈ جماعت کے طور پر موجود ہے. یہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دے دیا اور اب اس میں جناب حکومت جو ہے اس جماعت کو اس کی دہشت گردانہ سرگرمیوں یا ملک دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے یا ملک کی حاکمیت کے خلاف لڑائی کرنے کی وجہ سے یا سالمیت کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے اس پہ پابندی نہیں لگا سکتی. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ماضی میں 58(2) بھی جو صدر کا اختیار تھا اسمبلیوں کے تحلیل کرنے کا, اس کو سپریم کورٹ نے سیفٹی والو ڈکلیئر کیا ہوا تھا. جناب یہ ماشاء اللہ کے رستے میں سیفٹی والو ہے, لیکن 58(2) بھی ختم نہیں کر دیا تھا. آئینی پوزیشن وہ کچھ اور ہے, یہاں کچھ پوزیشن اور ہے. جو ہمارے وزیر اطلاعات نے اس دن الزامات لگائے ہیں, ٹھیک ہے, دہشت گردی والی بات آپ کہہ رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے آرٹیکل 17, اس میں یہ لکھا کہ پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اور سالمیت کے مفاد میں اور مفاد عامہ میں کوئی جماعت بن سکتی ہے. اگر اس کے برعکس ہوگی اور اس میں پھر فارن ایڈڈ جو کمپنی جماعتیں ہیں ان کا بھی باقاعدہ ذکر ہے کہ وہ جواب دہ ہیں. اور پھر اسی طرح اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے یہ سارے ہو رہا ہے ملک کی سالمیت اور ملک کی سالمیت کے خلاف اور حاکمیت اعلیٰ کے خلاف اگر کوئی جماعت کر رہی ہے سرگرمیاں, تو کابینہ جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جناب آپ دور کہاں جاتے ہیں, آپ دور کہاں جاتے ہیں. 2021 پہ کیا فیصلہ ہوا تھا, ٹی ایل پی کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ اسی جماعت کی حکومت نے کیا تھا نا. خواجہ آصف صاحب کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ دیکھیں نا, انہوں نے فیصلہ کیا, لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں وہ بلیک میلنگ کا پھر شکار ہوئے اور دھرنوں کی وجہ سے انہوں نے وہ اپنا فیصلہ واپس لیا. میں تو اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی کانسنٹ لیں, پاکستان کے عوام کی کانسنٹ لیں اور بتائیں کہ بھئی یہ کیسز ہیں. ابھی تک دیکھیں, میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتاؤں, یہ جو ہم سے بڑی ایک مسٹیک ہو رہی ہے اور اس حکومت سے بھی بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو رہی ہے. مجھے اگر کوئی چیلنج کرے اس پہ تو کرتا رہے, مجھے اس پہ الزام دینا ہے تو الزام دے دیں, لیکن میں ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت ابھی تک 9 مئی کے واقعات کی تفصیلات کو قوم کے سامنے نہیں لائے. اگر وہ ان واقعات کی تفصیلات کو قوم کے سامنے لائیں تو وہ جو بغاوت تھی اور اس بغاوت کے جو اعلی کار تھے, اس بغاوت کو شروع کروانے والے وہ جو لوگ تھے, اس بغاوت کے ذمہ دار جو تھے, اس پہ اکسانے والے جو لوگ تھے, جن لوگوں نے وہ سارا کام شروع کروایا, جن لوگوں نے کہا یہ پوزیشن ہے یہاں جا کے حملہ کرو, جن لوگوں نے کہا کہ جناب ہم ترکی کی طرح کا انقلاب لے کے آ گئے ہیں, جن لوگوں نے آپ لوگوں کو عام دیکھیں نا, میں پبلک کو ذمہ دار نہیں سمجھتا, پبلک کی اتنی ذمہ داری نہیں بنتی بھائی. ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے جن لوگوں نے اکسایا تھا, جن لوگوں نے اکسایا تھا. ابھی اصل میں فیلئر یہ ہے کہ وہ بیانیہ تشکیل دینے کی جس کی ضرورت تھی وہ بیانیہ تشکیل نہیں دیا گیا. ہم پتہ نہیں کس چیز کو چھپا رہے ہیں. صحیح, اس پہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کے سیکرٹس ہوتے ہیں, بالکل, وہ آپ کچھ چیزیں جس حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کریں, لیکن آپ کو ایک نہ ایک پیج آپ کو دینا پڑے گا جس کے مطابق آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں بھئی یہ اس دن کا حقائق نامہ ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو 9 مئی کی بات ہوئی ہے اور ہمارے وزیر اطلاعات نے بھی اس حوالے سے اس طرف اشارہ کیا, اور پھر باقی ملک دشمن سرگرمیاں, وہ جو IMF کو خط ڈالنے, خط لکھنا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اور پھر فارن فنڈنگ والا جو کیس ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے تحت بھی پابندی لگ سکتی ہے. قانون جو ہے 212 اس کے تحت بھی پابندی لگ سکتی ہے جو الیکشنز ایکٹ ہے, اور 213 کے تحت اگر پابندی لگ جاتی ہے وہ ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے سپریم کورٹ کو. اگر سپریم کورٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے تو پھر 213 کے تحت جن کے تمام ارکان اسمبلی جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائیں گے, وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گے, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن جو 9 مئی والی جو میں بات کر رہا ہوں, کل ایک دن پہلے ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی تھی TC کورٹ میں سابق وزیر اعظم کی, کل کچھ لوگوں کو چارج شیٹ کیا گیا. ہاں کل نہیں وہ الگ فرد جرم والا الگ, مطلب ان کا ویڈیو لنک پہ جسمانی ریمانڈ کا کیس تھا. تو یہ انہوں نے بڑا جناب کہا جناب ویڈیو لنک کے ذریعے وہ ہے جو حاضری نہیں ہو سکتی, یہ جسمانی ریمانڈ لینا ہے تو جسمانی طور پہ پیش کیا جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن جج صاحب نے وہ انہوں نے بھی گفتگو کی وہاں پہ. جناب 9 مئی سے میں تو گرفتار تھا, میں نے تو صرف پرامن احتجاج کی کال دی ہوئی تھی, لیکن جو دوسری طرف سے استغاثہ کی
سٹوری ہے جو انہوں نے اپنا موقع بیان کیا ہے، تو وہ اس سے جو انہوں نے جن چیزوں کی تفتیش کی اور تحقیقات کی اور جو شبہات اکٹھے کرنے کی بات کی ہے کہ ان کی گرفتاری ضروری ہے، اس سے عدالت نے اتفاق کیا ہے۔ اوکے، انہوں نے وہ جو ان کی میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں، جو بیان دیے تھے، جاتے وقت جو بیان دے کے گئے تھے، جب یہ 9 مئی کو نکلے ہیں یہاں سے، تو جو انہوں نے بیان دیا تھا جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو سری لنکا بن جائے گا پاکستان، اور سری لنکا کیا، ایوان صدر جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سری لنکا میں، وہاں لوگ گھس گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، یہ اس طرح کی سٹوری تھی۔ اور پھر ان کے اور بہت سارے، لیکن یہ تو وہ جرائم ہیں جو سر جو اے پی سی ہے نا، جو اے پی سی ہے، اے پی سی، اس میں یہ سارے اگر ان کے یہ آڈیو ویڈیو پیغام اور جو ٹیپ شیپ ہوئے ہیں ریکارڈنگز وغیرہ ہیں، وہی سامنے رکھ دے نا، اور وہ قوم کے سامنے لے آئے، کوئی ایک میڈیا اس سے جرات کر لے، وہ چیزیں سامنے لے آئے، تو ہر چیز جو ہے کھل کے سامنے ہو جائے گی، آ جائے گی کہ جناب کس حد تک یہ ان کی جو میں کہتا ہوں بھائی، میں تو صرف یہ کہتا ہوں فارن فنڈنگ کیس میں وہ لوگ جو آج اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے بیانات انہی کو سنوا دیے جائیں کہ بھئی فضل الرحمان صاحب آپ یہ بیان دے رہے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ ان ملکوں نے یہ ساری سپورٹ کی تھی۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار ایک دم سے تبدیل ہوا ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ امداد سمرو صاحب 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے بات کی۔ ایک پارٹی جو پاکستان کے خلاف جس کے جرائم جو ہیں چلے عدالت میں ثابت نہیں ہوئے لیکن ہمارے سامنے وہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں بڑیاں وہ نظر آ رہی ہیں کہ جی کہ یہ پارٹی کے اوپر پابندی کیسے لگ سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور خصوصاً جب پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہو، وہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے دیکھیں ساتھ۔ دو چیزیں، ایک تو جو پیپلز پارٹی کی کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ اس پر نہیں آئی ابھی تک نہیں آئی۔ جن قائدین نے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ ہاں وہ تو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مشاورت ابھی ہم کریں گے، نہیں، وہ نائب وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا جی کہ ہم مشاورت ابھی کریں گے، ہاں کہ مشاورت نہیں ہوئی۔ تو پہلی بات تو وہ ایک چیز ہے۔ دوسرا چیز ہے کہ پولیٹیکل چیزیں ہیں، اور پولیٹیکل چیزیں جتنا زیادہ لوگوں کو انوالو کر کے آپ کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ افراتفری میں کریں گے ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا، ماضی میں بھی ہوا ہے۔ رہی بات کھوسا صاحب والی بات، اب دیکھیں کھوسا صاحب جو ہیں وہ، میں تو شاید یہ پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ کروں کہ آپ جمہوری عمل ہے سب کو ساتھ بٹھا لیں، میں ڈیمانڈ کروں شاید کہ یہ ایشو ہو رہا ہے، یا آپ ڈیمانڈ کریں، کوئی بھی ڈیموکریٹ کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کس منہ سے پیپلز پارٹی سے کہہ رہی ہے کہ جی ہماری مدد کرو؟ وہ تو پیپلز پارٹی کا وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو نون لیگ کا وجود تسلیم کرنے کو تیار کسی کا بھی وجود نہیں مانتے۔ جب آپ اپنے مخالفین کا وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اب جب آپ مشکل میں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہم رابطہ کریں گے، تو پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے کہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ تو آپ کا ہوا کیا تھا، اچھا یہ تو آپ کی وش ہوگی نا؟ نہیں ابھی رابطہ، اندر باتیں بھی ایسی ہو رہی ہیں، ابھی اندر کھاتے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ابھی کھوسا صاحب کی خواہش ہے۔ میں ایک اور بات بتا رہا ہوں آپ کو، 2014 کے دھرنے، ایک طرف پیپلز پارٹی نے اپوزیشن میں تھی، حکومت کا ساتھ دے کر اس وقت اس دھرنوں کو ناکام کر پایا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ پی ٹی آئی جو ریزائن کر کے گئی تھی ان کو واپس لانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا پیپلز پارٹی کا، پلٹ کے پی ٹی آئی نے دونوں پر وار کیا، پیپلز پارٹی پر بھی وار کیا، مسلم لیگ نون پر دوبارہ ایک نئی تیاری کے ساتھ آ کر کہا کہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ تو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں وہ ناراض ہیں اپنے پرانے اتحادیوں سے، ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں گئے۔ مولانا صاحب کا آپ نے کہا کردار بدلا ہے، کردار ان کا اپنے دوستوں کے لیے بدلا ہے، ان کے متعلق بے شک وہ بات نہیں کر رہے لیکن ان کے ساتھ مل کر تحریک نہیں چلا رہے، صحیح، ایک نہیں 10 بار پی ٹی آئی والے چل کر گئے، مولانا صاحب کو پتا ہے کہ کیا کریں گے، تو لہٰذا ان کی پی ٹی آئی کی خواہش اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس پی ٹی آئی کس منہ سے چل کر جائے گی؟ دیکھیں 8 فروری بھی، ایون 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی تو پی ٹی آئی کو کہا گیا تھا کہ مل کر حکومت بنائے۔ یہ جو آخری اب تو پی ٹی آئی جو ہے ان کو، میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو اسلام کی جو آخری شورا کی میٹنگ ہوئی ہے کوئی 10-15 دن پہلے، وہاں مولانا صاحب نے یہ برملا اس بات کا اظہار کیا کہ میرے پاس اسد کیسر 2-3 مرتبہ آئے تھے، لیکن ان کی قیادت ہے جو جیل میں بند قیادت، ان کی طرف اشارہ تھا ان کا
कि उनके बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात क्या है कि वो किसी वक्त भी यू टर्न ले सकते हैं। एतबार नहीं, काबिल एतबार नहीं है। हम उनके माँ पे कोई फैसला कर लें, बड़ा फैसला, और ज़ाहिर है मौलाना साहब जो फैसला करते हैं वो एकदम यू टर्न तो नहीं लेते ना। उनकी सियासत का स्टाइल कुछ और है। ये तो एकदम तस्हीह के नाम दरवाजा पे, बंद नहीं करते ना। दुरुस्ती के नाम मौलाना पे साहब के पास ये वज़ीर आज़म साहब एकदम चलकर गए जो ना। है ये यू टर्न लेते हैं। वो तहरीक के लिए लोगों को जो है वो मुतहर्रिक करें, फाल करें, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं रह गई हुई। 9 मई को जो हुआ ना, उसके बाद इनके लोग जो है बाहर निकलने के लिए तैयार लेकिन हैं। जो अब इनको वो रिलीफ सिर्फ मिल सोशल रहे मीडिया हैं। पे डिजिटल देखिए, वार जो है ये हो रही है, नहीं, दहशतगर्दी। देखिए ये- वो वाली चीज नहीं है चौधरी साहब 9 मई वाली। चौधरी साहब इनके पास ना जो ताकत है ना असल, वो मीडिया, नहीं, सोशल मीडिया के अलावा भी ये जो अदालती महाज पर ये हिकमत अमली के साथ जाते हैं, फिर वहां से उनको रिलीफ भी मिलता है। रिलीफ क्यों मिलता है, क्या होता है, वो ये समझ नहीं पता आ है, रहा। मैं इस मौजू पे, अदालती मौजू पे आना नहीं चाह रहा था। तो मेरा ख्याल है रहने ही दें ये अदालत। नहीं मैं- नहीं, मैं उनकी नहीं, हिकमत नहीं, अमली की और बात बात कर रहा हूं, इनकी जो PTI की। स्ट्रेटेजी है, उनका अच्छा। पूरा फोकस उधर है। एक चीज, एक दरखास्त फाइल करते हैं, हाँ। इनके तरीकाकार जो है, उसके बाद वो दरखास्त जो है ऑब्जेक्शन लग जाता है, मुस्तरद हो जाती है, जो फिर अपील में चल जाते हैं, फिर इंट्रा कोर्ट अपील में चल जाते हैं, सुप्रीम, यानी एक नुक्ता लेके उसकी जान छोड़ते नहीं, लगे रहते हैं। और इनके पास जो जितने भी इनके लीडरान हैं वो सारे वकील हैं जिस वक्त हैं, और हर एक जो है, हर एक की अपनी अपनी देखिए, सोच है। अभी इस वक्त साहब, इन्होंने मैं- सिर्फ अदालती लेकिन महाज से- एक दौर जो है वो जल्द 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 आने वाला है, शायद 19 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई तक, कि जब अदालतों में भी कानून की हुक्मरानी जो है ना, जो एतराज़ात किए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है, वो रास्ता आप देखेंगे इंशाल्लाह बंद होने वाला भाई है। मसला ये है, हकीकत को समझने की कोशिश करें। जी। यहाँ जो कुछ हो रहा है ये अलग से हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन पे बांग्लादेश में भी हमने देखे इलेक्शन, हमने देखा उस इलेक्शन में भारत जैसे मुल्क ने डायरेक्ट जाके मुदाखलत की, अमेरिका ने उस इलेक्शन को एक्सेप्ट किया। यहाँ इलेक्शन में किस मुल्क ने मुदाखलत की थी? यहाँ अमेरिकन कांग्रेस 368 वोट लेके कैसे आ गई? आप चीजों को जरा डार्ट्स मिलाने शुरू करेंगे तो आप पाकिस्तानी अदलिया को भूल जाएंगे। आप याद करें, देखें वहां पे जो एलामिया पढ़ा गया, वहां आपने इसराइली नुमाइंदे की स्पीच सुनी, वो क्या कह रहे हैं? जी, किसकी सपोर्ट पे क्या बातें कर रहे पीटीआई हैं? की support अच्छा, वैसे ठीक है ना? पहली दफा अच्छा, पाकिस्तान आप अगर- के आप सिर्फ एक जी मिनट। जी प्लीज। पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि इसराइल ने पाकिस्तान के हवाले से डायरेक्ट कोई बात की है, हुकूक इंसानी के हवाले से, हाँ जी। कि यहाँ ये हो रहा है। सो मसला ये है कि आप चीजों को समझने की कोशिश करें। ये जहां से जितनी सपोर्ट मिल रही है, कल पाबंदी की बात, अभी को पाबंदी लगाने का फैसला नहीं हुआ जी। ये जस्ट इस पे एक बात फ्लोट की गई, लेकिन उस पर अमेरिका का रद्दअमल हमारे सामने आ गया। जी। अभी यूरोपीय यूनियन का भी आ जाएगा, अभी और मुल्कों का रद्दअमल भी आ जाएगा। तो निशाना सीपैक तो है। निशाना सीपैक है, निशाना पाकिस्तान की- निशाना पाकिस्तान है, अच्छा, निशाना इसका पाकिस्तान मतलब ये है कि तरक्की है। वो जो लोग आप सीपैक को- आप इसका जब भी उनकी मर्जी के खिलाफ, आप जब भी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे, एक हाथ में, इसको कहते हैं स्टिक एंड कैरेट, कि आप स्टिक एंड कैरेट का मतलब यह है कि आप आईएमएफ के जरिए फंड्स दिलवाने की आप बात करेंगे, आप स्टिक का मतलब ये कि आप फंड्स आप रुकवाने की बात करेंगे। सही। ये मामला चल रहे हैं, इसमें गैर मुल्की मुदाखलत अच्छा, हो रही है अच्छा, और अच्छा, एक पॉलिटिकल आखिरी पार्टी बात को जो फरूक बाहर साहब से बात कर सपोर्ट रहे मिल हैं, रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनकी के लिए आवाज बुलंद करते हैं और सीपैक के खिलाफ है, ये उनके मोहरे हैं। जी, ऐसे ही वो उनके कहने का मतलब यही है। सियासी हमले भी हो रहे हैं और दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे दहशतगर्दी के हैं। भी हमले हो रहे हैं। तो आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई, और वो जो पशीदा बातें थी जो लोगों को हमने बताई, नहीं ये इनफैक्ट ऐसे हो रहा है, हमें कहना पड़ रहा है, मजबूरी में बात ये करना पड़ती है ना। तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी और इस तरह की गुफ्तगू भी जारी रहेगी, क्योंकि बहुत जल्द बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। जो साहब तो 25 तारीख कह रहे हैं, देखे क्या होता है। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।